بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا؟ الحمدللہ. اور جو کچھ ہماری لرننگ ہو رہی ہے وہ کیسا اس کے ساتھ کنیکشن جا رہا ہے؟ ویک میں یہ تو نہیں ہوتا کہ بس کلاس اٹینڈ کی اور پھر ہم اپنی دنیا کی طرف دوبارہ لوٹ کے امپروومنٹ آ رہی ہے؟ ان کے مقصد یہی ہے نا، سب کچھ جاننے کا، سیکھنے کا. دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فی شیئا آمین الہی آمین. اچھا جی، الحمدللہ. جیسا کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہم دعائیں سیکھتے جا رہے ہیں اپنے جو ہیں عبادات کو امپروو کرنے کے لیے، اپنا سیلف انالیسس کرتے جا رہے ہیں. ساتھ اس سب کا مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو انسان کامیابی کے راستے پہ گامزن کرے اور انسان اپنی اصلاح کر لے. ٹھیک، چلیں آج کی جو ہے جی، اپنے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر سے شروع کرنا ہے نا. تو جب ہمارے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمارے انر سیلف کلین ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی بھی آسان ہو جاتی ہیں اور ان کو آگے پہنچانا بھی آسان ہو جاتا ہے. اب مجھے پرسنلی جو فائدہ ہوا کہ اب دعا جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنی شروع کر دی ہے. اب جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں عربی میں، ہم جیسے صبح شام کے اذکار ہیں یا ہمیں دیگر جو دعائیں یاد ہیں، ہم ایک روبوٹک وے میں جب پڑھ لیتے تھے. اب کیا ہے کہ اس شعور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہے ان کو پراپر طریقے سے دل کی خشوع کے ساتھ ہمیں ان کو مانگنا ہے. یہ فرق تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے علم کے بعد. تو آج کی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور الرحیم. اب اس دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 3 صفات جو ہے نا وہ اکٹھی آ رہی ہیں، اور ہے یہ استغفار کی دعا. ہم نے پہلے بھی کی ہے نا استغفار کی دعائیں، تو اس کے بارے میں حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے. کیا ہوگا انسان اپنے نامہ اعمال میں جب استغفار کی کثرت دیکھے گا تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور ان دعاؤں کے پڑھنے سے کیا ہوگا، جتنی دفعہ ہم پڑھیں گے شعور کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے، تو کہاں لکھی جائیں گی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچیں گی اور دوسرے ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. اے اللہ مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اگر ہم اس کو لٹرل لیں تو. اور کون سے 2 معنی مغفرت میں پائے جاتے ہیں؟ جب ہم غفرہ کی بات کرتے ہیں، بہت ساری دعاؤں میں آپ کو یہ چیز بتائی ہے نا کہ کون سی 2 چیزیں جو ہیں مغفرت میں آتی ہیں. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ 1 ٹائپ، ٹھیک ہے صحیح. تو بتائیں نا پھر کون سی 2 چیزیں آتی ہیں مغفرت میں؟
یاد نہیں ہے تو بھی بتا دیں، کوئی بات نہیں. ستر الذم و تجاوز عن، ٹھیک ہے. ستر الذم گناہ کو ڈھانپ دینا اور اس کو ایسے ان سین کر دینا کہ جیسے ہوا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، درگزر کر دینا اس سے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی، کیونکہ انسان ہیں، کمیاں کوتاہیوں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. وَتُوب علیہ، اور میری توبہ کو قبول فرما. توبہ انسان جب ریپینٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، توبہ کا مطلب یہ ہے نا، لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا. تو کون سے کام کرنے چاہیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں؟ تو سب سے پہلے ہمیں ہمارے اندر اس چیز کا احساس ہو کہ کوئی ہم سے گناہ یا جو ہم نے غلطی کی ہے اس کا احساس ہونا چاہیے. تبھی انسان پلٹے گا نا. ہم کسی انسان سے کیوں سوری کرتے ہیں؟ ہم کسی بھی انسان کو اگر سوری کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ احساس ہوتا ہے نا کہ ہم نے کہیں کوئی زیادتی کر دی اس کے ساتھ، یا ہمارا بیہیویئر اچھا نہیں تھا اس کے ساتھ، تو سوری کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی طرف جب ہم لوٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کی، تو اس میں سب سے پہلے تو ہے گناہ کا احساس ہونا یا غلطی کا احساس ہونا. اس کے بعد اس پہ شرمندگی ہونی. ہم کبھی بچوں سے ایسی سوری ایکسیپٹ کرتے ہیں جس میں بچہ بہت اکڑ کے کہہ رہا ہو سوری. پیرنٹس ایکسیپٹ کرتے ہیں ایسی سوری؟ جن کو ریمورس ہو، جن کو اس پہ تھوڑی سی شرمندگی ہو، ہم وہ والی سوری دوسروں سے قبول کرتے ہیں، اکڑ والی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس سے بھی بڑھ کے ہونا چاہیے کہ گناہ کا اقرار، اس کو ماننا، پھر اس پہ شرمندگی محسوس کرنا، اور پھر اس کے ساتھ کیا کرنا؟ شرمندگی محسوس کرنے کے ساتھ یہ ارادہ کرنا کہ آئندہ ہم انشاءاللہ بالکل اس گناہ کی طرف لوٹ کے اور پلٹ کے نہیں جائیں گے. اور پھر آگے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کسی دعا میں آتی ہے، اور کسی دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف آتی ہے، کسی دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں کہ انکا انت التواب الغفور الرحیم، کہ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور کسی کے ہاتھ میں یہ قوت، یہ طاقت نہیں ہے. الغفور، ہم نے اغفرلی کہا نا، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور بھی ہیں. یہ کام بھی وہی کر سکتے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کی غلطیاں ڈھانپ نہیں سکتا. جتنا مرضی کوئی کسی کو کہہ دے نہیں میں تمہاری بات آگے نہیں کروں گی، یہ بس تمہارے اور میرے درمیان ہے، لیکن وہ سم ہو کسی نہ کسی طریقے سے تیسرے چوتھے تک پہنچ جاتی ہے. لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے. اگر انسان کہتا ہے اغفرلی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الغفور ہیں. اور پھر ان سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، بندوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. یہ ہماری آج کی دعا ہے. اس کے بارے میں جو حدیث ہے اس کا مفہوم کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لوٹے ایک مجلس میں، تو آپ نے یہ ہمیں دعا جو ہے وہ سکھائی، پڑھی، اور اس کو اگر آپ دن میں 100 دفعہ پڑھیں تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. مختلف اوقات میں آپ باندھ سکتے ہیں، 10 کر کے پڑھ سکتے ہیں، 5 کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب ہر نماز کے بعد اگر 10 دفعہ کریں تو پورے دن میں 100 ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ہر نماز کے بعد 20 دفعہ کریں تو پھر آپ 100 سے زیادہ ایکسیڈ کر سکتے ہیں. تو استغفار ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ استغفار کہاں لکھا جائے گا؟ ہمارے نامہ اعمال میں. ٹھیک ہے. کوئی دعا کو لے کے کوئی کوسچن ذہن میں آتا ہے؟ کلیئر ہے؟ چلیں الحمدللہ. جتنی دیر میں استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے آپ اپنے پیپر پین اپنی اسٹیشنری ریڈی کر لیں تاکہ ہم اگلے سیشن کے لیے ریڈی ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل
وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء. اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے. تو جنت اللہ کے مہمانوں کے رہنے کی جگہ ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے. جنت رہنے کی بہترین جگہ ہے. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے. جنت متقین کا گھر ہے، بہترین گھر. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یقیناً ڈرنے والوں کا گھر بہت اچھا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر اللہ سے ڈرنے کی بات ہے، اللہ کے تقوی کی بات ہے، کیونکہ یہ تقوی ہی انسان کے اندر ہوتا ہے تو انسان دنیا میں سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے، اور یہ تقوی ہی ہوگا جو انسان کو جنتوں تک پہنچائے گا. جنت عزت کا مقام ہے جہاں اہل جنت کو عزت بخشی جائے گی. سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أولئك في جنات مكرمون. یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں، یعنی جہاں نعمتیں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، سکون اور راحت ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ عزت بھی بخشے گا. وہاں نہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کوئی ایسی بات کریں گے کہ کوئی کسی کو ذلیل کرے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناراضگی ہوگی کہ انسان اپنی ذلت محسوس کرے. وہ دائمی نعمتوں کا گھر ہے. سورۃ التوبہ میں فرمایا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی
اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، یعنی جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا میں موسم بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، خود انسان کے اندر جسمانی طور پر، ذہنی طور پر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن وہاں پر انسان کے پاس جو کچھ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس میں سے کسی بھی چیز سے جدائی نہ ہوگی۔ سورۃ النحل میں فرمایا ما عندكم ينفد وما عند الله باق جو کچھ تمہارے پاس ہے ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا میں ہم جو بھی کچھ جمع کر لیں، کچھ بھی اکٹھا کر لیں، لاکرز میں رکھ لیں، سنبھال کے رکھیں، لیکن ختم ہی ہو جائے گا، یا پھر ہم خود ختم ہو جائیں گے۔ اگر کچھ باقی بھی رہ گیا تو پھر ہمارے کسی کام کا نہیں، لیکن وہاں انسان بھی باقی رہیں گے اور اس کے ساتھ نعمتیں بھی باقی ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں۔ وہ اصل عیش کا گھر ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے ان میں جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ دنیا میں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ہم چاہیں وہ ہو، لیکن وہاں ایسا ہی ہوگا۔ اسی طرح اللہ ڈرنے والوں کو جزا دیتا ہے، تقوی والوں کو یہی جزا دیتا ہے۔ پھر تقوی کی بات ہے، جنت اور تقوی لازم و ملزوم ہے۔ جنت خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ ہے۔ دنیا میں تو انسان کی اتنی خواہشیں ہوتی ہیں کہ جیسے مرزا غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کہ ہر چیز انسان کے لیے اسے ایسی اہم معلوم ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ میری زندگی میں نہ ہوئی تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن بہت سی خواہشات انسان کی دنیا میں پوری نہیں ہوتی، لیکن وہاں تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ سورۃ فصلت میں فرمایا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہاں تمہارے لیے جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہربانی ہوگی، مہمانی ہوگی۔ جنت مزے میں مشغول رہنے کی جگہ ہے، یعنی وہاں ہر دم فن، ہر دم نعمتیں، ہر دم ایک نئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے ان کا دل کبھی بھی جنت سے بھرے گا نہیں، اکتائے گا نہیں۔ سورۃ یاسین میں فرمایا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون۔ بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں، یعنی ان کی مرضی کے کام ہوں گے، ان کی مرضی کی دلچسپیاں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر وہ خوش بھی ہوں گے۔ سورۃ الطور میں فرمایا إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور بڑی نعمت میں ہیں، لطف اٹھانے والے اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔
یعنی نعمتیں ہی نعمتیں باغوں کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشیاں ہی خوشیاں، انجوائمنٹ، لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ دنیا میں بعض اوقات انسان کے پاس بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان سے لطف نہیں اٹھا سکتا، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی کسی غم کی وجہ سے، کبھی کسی خوف کی وجہ سے، لیکن وہاں کی نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہو سکیں گے۔ پھر کسی جنت کی بہترین رزق پانے کی جگہ ہے، لیکن وہاں کی نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہو سکیں گے۔ پھر جنت بہترین رزق پانے کی جگہ ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ، بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے، یعنی وہاں من پسند جنت بندوں سے رحمان کا وعدہ ہے، نیک بندوں سے۔ سورۃ مریم میں آتا ہے جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا۔ ہمیشگی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، یعنی انہوں نے دیکھا نہیں جنت کو، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہے۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پوری کر دیتا ہے جو جنت میں جانے کے لیے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کو پورا کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جنت ایک مہنگا سودا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا، یعنی وہ اپنا سفر جلدی شروع کر دیتا ہے، بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتا، اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پہ پہنچ گیا۔ سن لو بے شک اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، یعنی جنت سستی نہیں ہے۔ سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو جو جنت لینا چاہتا ہے وہ پھر اس کی قیمت بھی ادا کرے، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ نیک اعمال، اللہ کی رضا اور پسند کے اعمال۔ بہرحال دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں جنت ہمیشگی کی ہے اور دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے
اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ یعنی دنیا کی کسی بھی نعمت کا تم تصور کر لو اور وہ ساری کی ساری ہر قسم کی تمہارے قدموں میں جمع بھی ہو جائیں، پھر بھی اس سے بہتر چیز بھی ہے۔ جو لوگ متقی بنے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی، وردوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا چوز کرتا ہے، کون دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے اور کون اپنی آخرت کی بھی فکر کرتا ہے اور اس جنت کا شوق رکھتا ہے۔ کیونکہ انسان جس چیز کو پریشیس سمجھتا ہے، جس چیز سے محبت کرتا ہے، جس چیز کا شوق رکھتا ہے، پھر اسی کے لیے محنت اور کوشش بھی کرتا ہے۔ تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے مقابلے میں اپنے اس گھر کی تیاری کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ جنت کے مختلف نام بھی ہیں۔ پہلا نام تو جنت ہے، یہ عمومی نام ہے، یعنی جنرل نیم ہے جو ہر قسم کی جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ جنت کا لفظی معنی ہے چھپانا، یعنی جنہ کا لفظ پردہ ڈالنا اور ڈھانپ دینا۔ باغ کو جنت کہتے ہیں کیونکہ باغ اپنے اندر موجود درختوں کو چھپا لیتا ہے۔ اور پھر ایسی جگہ کے لیے جنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں درخت بہت زیادہ اور مختلف اقسام کے ہوں۔ اور کسی بھی باغ کا حسن جو ہے، یہ کسی بھی مقام کا، یہ کسی بھی ایریا کا، وہ اس کے درخت ہوتے ہیں۔ ان درختوں کی وجہ سے ہائی وے بھی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، نہریں اور دریا بھی بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ جن ایریاز میں لوگ رہتے ہیں، اگر ان ایریاز میں درخت ہوں تو وہ ایریاز بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو درخت جو ہے وہ زمین کا بھی حسن ہے، اور درخت جو ہے وہ جنت کا بھی حسن ہے، اور درختوں ہی کی کثرت کی وجہ سے جنت کو جنت نام دیا گیا ہے۔ دوسرا نام ہے دار السلام، سلامتی کا گھر۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی انسان کو امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ انسان کہیں بھی چلا جائے وہاں کے اپنے ہی خطرات ہیں۔ تو جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی بدامنی نہیں، امن ہی امن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا نام السلام ہے، تو اللہ نے جنت کو بھی دار السلام کہا، اور جنت کے رہنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کا تحفہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا سلام بھی آئے گا جنت والوں پر۔ اس گھر میں جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ سلامتی کی ہوگی، کوئی کسی کی غیبت، چغلی، کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی نہیں برتے گا، کوئی لغو بات نہیں سنے گا۔ اور نیک بندے کو دنیا سے آنے کے بعد سلامتی کی خوشخبری مل جاتی ہے، یعنی جنت کی خوشخبری اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں فرماتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا تجھ پر سلام ہو کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ ابن قیم نے اپنی کتاب حاد الارواح، ایک ہوتا ہادی دو چشمی ایک کے ساتھ، اور یہ ہا حلوے والی، حاد الارواح میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اے دنیا سے کوچ کرنے والے، یعنی فوت ہونے والے، تم پر سلامتی ہو، جو دنیا سے اور دنیا کی تکلیفوں اور جہنم اور اس کے عذاب سے سلامتی میں آ گئے۔ یعنی جو بندہ اللہ جس سے راضی ہو جائے، نیک ہو، اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے، تو موت کے وقت ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا انجام کیا ہے، وہ کہاں جانے والا ہے۔ اگر اس کو سلام کر دیا گیا، فرشتوں کا سلام اس کو مل گیا، تو بس اس کی نجات ہو گئی، امن میں آ گیا۔
تو دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کو سلامتی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور پھر فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں روح و ریحان کی خوشخبری ہو، اور ایسے رب کے ساتھ جو غصے میں نہیں، اور جو کچھ آخرت میں ہے ان میں سے یہ مومنوں کے لیے پہلی بشارت ہوتی ہے۔ یعنی سب سے پہلی خوشخبری موت کے وقت ملتی ہے، اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کے مطابق تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تیسرا نام جنت کا دار الخلد ہے، ہمیشگی کا گھر، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، کیونکہ جنت سے کوئی سفر کر کے، کوچ کر کے، ہجرت کر کے نہ خود نکلے گا اور نہ کوئی اس کو نکال سکے گا وہاں سے۔ خلود کہتے ہیں ہمیشگی کو۔ تو جو جنت میں ایک دفعہ چلا گیا پھر وہ وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ جہنم میں جانے والے تو سزا بھگتنے کے بعد نکال لیے جائیں گے، لیکن جنت سے کوئی نہیں نکالا جائے گا۔ چوتھا نام ہے اس کا دار المقامہ، ہمیشہ رہنے کا گھر۔ قرآن مجید میں یہ نام آیا ہے، سورۃ فاطر میں آتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ مومن کا سب سے بڑا غم اور ہم کیا ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، آخرت کیسی ہوگی، موت کیسی آئے گی، قبر کیسی ہوگی، حشر میں کیا ہوگا۔ تو جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی جس نے ہم سے ہم و غم دور کر دے، کیونکہ پل صراط پر سے بھی گزرتے ہوئے خوف آئے گا کہ کہیں گر نہ پڑے اس میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر تو کہا کرتے تھے نا کہ میرا اگر ایک قدم جنت کے اندر اور ابھی ایک باہر ہے تو مجھے پھر بھی ڈر ہوگا جب تک میں پورا اندر نہ چلا جاؤں۔ تو مومن کا ہم اور غم اسی وقت دور ہوگا جب وہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں لا اتارا، دار المقامہ۔ نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کوئی انسان آپ کو نہ بھی تکلیف دے تو بعض اوقات آپ خود ہی سلپ ہو جاتے ہیں، کہیں سے کہیں کسی چیز سے ٹھوکر لگ جاتی، پلنگ سے ٹھوکر لگ جاتی، دروازے سے لگ جاتی ہے، کہیں سر پہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ، کبھی سردی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی نیند نہیں آتی، کبھی زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی بھوک نہیں لگتی، کبھی بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو خود اپنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، یعنی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن وہاں پر نہ کوئی تکلیف نہ کوئی تھکاوٹ، یعنی دنیا میں تو اگر آپ آرام بھی زیادہ کریں پھر بھی تھکاوٹ شروع ہو جاتی، زیادہ سو جائے تب بھی تھکاوٹ ہو جاتی، کام کر رہے ہیں پھر تھکاوٹ ہو جاتی، کھا پی لیں زیادہ تو پھر بھی تھکاوٹ ہو جاتی، کیونکہ اب آپ کو آرام چاہیے۔ یعنی کچھ بھی آپ کر لیں، اچھا کریں نہیں کریں، لیکن آپ اس سے نکل نہیں سکتے۔ مگر اور آپ سارا دن کام کرنے کے بعد آپ کے لیے لازم ہو جاتا کہ آپ سوئیں، لیکن جنت میں نیند نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بھی نہیں سوئے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو انجوائے کر سکے۔ لیکن جن لوگوں کی انجوائمنٹ نیند ہے پتہ نہیں وہ کیا کریں گے۔ تو بہرحال وہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ مقاتل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دار الخلود میں اتار دیا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو موت آئے گی، نہ وہ نقل مکانی کریں گے۔ پانچواں نام ہے جنت المأوا۔ یہ اوا یا اوی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ تک پہنچ گیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ النجم میں عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، آخری حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے۔ لیکن جنت المأوا جو ہے وہ خاص بندوں کی رہائش گاہ ہے۔ عطا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں یہ وہ جنت ہے جہاں جبریل علیہ السلام اور فرشتے جگہ پکڑتے ہیں۔ مقاتل کہتے ہیں یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی روحیں جگہ پکڑتی ہیں۔
چھٹا ہے جنت عدن، جنات عدن۔ قرآن مجید میں عدن لفظ جو ہے یہ کسی خاص جنت کے بارے میں نہیں آیا، ہر جنت کو جنات عدن کہا گیا ہے۔ اور جنت کی بناوٹ کے بارے میں آتا ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، تو یہاں جنت عدن کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ عمومی طور پر جنت کی بناوٹ کا ذکر ہے۔ تمام جنتوں کو جنات عدن کہا جاتا ہے اور تمام جنتیں جنت عدن ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جنت کے مجموعی ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے جنت ہے ایسے جنت عدن ہے۔ محقق کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ تمام جنتوں کا نام ہے، چنانچہ تمام جنتوں کو جنات عدن کہتے ہیں۔ سورۃ مریم میں آتا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ہمیشگی کے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ صف میں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں۔ اور عدن کا لفظی معنی ہوتا ہے قیام کرنا، کسی جگہ پر مقیم ہو جانا۔ ادنت البلد کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شہر کو اپنا وطن بنا لیا، جیسے آپ لوگوں نے کینیڈا کو اپنا وطن بنا لیا۔ جوہری کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت جہاں بسیرا کیا جائے گا۔ تو جنت عدن اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، پھر تمام مخلوقات سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرش کی بھی ایک ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ عرش کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں رب العرش العظیم۔ قلم کی عزت کرنی چاہیے، اس لیے علماء جو تھے وہ قلم کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے جیسے کاغذ کو، وہ کہتے تھے کہ یہ قلم کی عزت اور مقام کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں تو نہ کاغذ کی عزت ہے، اس اخباروں کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، ان کو گاڑی میں رکھ دیتے ہیں، جب سنو وغیرہ پڑتی ہے تو پاؤں گیلے اندر جاتے ہیں گاڑی میں تو اخباریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں۔ بھئی یہ کیسے؟ یہ علم کی اتنی ذلت، چاہے کوئی بھی علم ہو لکھا ہوا۔ تو مسلمانوں کا جو دین ہے ہمارا، یہ ہمیں ادب سکھاتا ہے، اللہ کے ساتھ ادب، رسول کے ساتھ ادب، تمام انبیاء کا ادب، صحابہ کا ادب، تمام مومنوں کا ادب، علماء کا ادب، والدین کا ادب، بزرگوں کا ادب، استادوں کا ادب، کتابوں کا ادب، قلم کا ادب۔ جو نیکسٹ ٹائم جب آپ کو پین یا پینسل نیچے گرے ہوئے دیکھیں تو اس کو اٹھا لیں۔ پھر آدم علیہ السلام، یعنی انسان کو اللہ نے عزت بخشی۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، یعنی آدم علیہ السلام کو عزت بخشی اور پھر ان کی اولاد کو بھی عزت بخشی۔ تو انسان اور جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے، لیکن انسانوں میں سے سلیکشن ہوگی کہ کون متقی تھے، کون پرہیزگار تھے، کون وہاں رہنے کے قابل ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ جگہ نہیں ہے۔ اور پھر جنت عدن، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اعزاز بخشتا ہے۔ جن چیزوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ تمام مخلوقات میں سے خاص الخاص چیزیں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصی توجہ حاصل ہوئی ہے۔ 7واں نام دار الحیوان ہے، دار الحیوان، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لہی الحیوان، بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں دار الاخرہ کا معنی ہے جنت، اور وہی دار الحیوان ہے، یعنی اس کی زندگی کا گھر ہے کیونکہ وہاں موت نہیں ہے، اس وجہ سے حیوان کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ 8واں نام ہے فردوس، عربی میں حیوان جو ہے نا، اردو کا حیوان نہیں۔ قرآن میں اس نام کا ذکر آتا ہے، سورۃ المومنون میں آتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، سورۃ الکہف میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے فردوس کے باغ مہمانی ہوں گے، یعنی ان کو وہاں پر عزت بخشی جائے گی مہمانوں کی طرح۔ فردوس کا کیا معنی ہے؟ کعب کہتے ہیں فردوس وہ باغ ہوتا ہے جس میں انگور ہو۔ لیس کہتے ہیں فردوس انگوروں کی بیلوں والی جنت ہے، کرمن مفردسن، یعنی انگوروں کی ان بیلوں پر چھتریاں بنائی گئی ہیں۔ یہ بھی دحاق کہتے ہیں درختوں سے لپٹا ہوا باغ ہے، درختوں سے یعنی ایسا باغ جس میں بہت درخت ہوں۔ پھر ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ ایسا باغ ہے جس میں وہ تمام اقسام کے درخت موجود ہوتے ہیں جو باغات میں پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ عربی لغت نہیں ہے، یعنی یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور اسی سے پیراڈائز یعنی فردوس اور پیراڈائز اور پرادیس، اور عربی زبان میں اس کا معنی باغ ہے۔ نواں معنی یعنی نواں نام جنت کا جنات النعیم ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں۔ اور یہ ایک ایسا جامع نام ہے جنات النعیم جس میں تمام جنتیں جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر جنت میں نعمتیں ہیں، دائمی نعمتیں۔ نمبر 10 المقام الامین، یہ 10واں نام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ پر ہوں گے۔ مقام اقامت کی جگہ کو کہتے ہیں، اور امین کا مطلب ہے امن والی، یعنی جس میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ہر ناپسندیدہ چیز سے امن۔ 11واں نام ہے مقعد صدق، جو سورۃ القمر میں آتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ پھر متقی لوگوں کی بات ہے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نام مقعد صدق بھی رکھا ہے تاکہ وہ چیز حاصل ہو جائے جس سے مراد اچھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ جب دوستی اور محبت مضبوط ہو تو کہا جاتا ہے مودتن صادقتن، سچی دوستی۔ تو صدق کا لفظ جو ہے سچائی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور انسان کی خوبصورت حالت کا مکمل ہونا اور تندرستی کے لیے بھی آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اس میں گفتگو میں سچ بولنا، عمل میں سچائی کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ صدیق جو ہوتا ہے وہ صرف زبان کا سچا نہیں ہوتا، عمل بھی کر کے دکھاتا ہے۔ اور 12واں نام ہے قدم الصدق، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ، سورۃ یونس میں آتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ اچھا، دنیا کے مرتبے اور مقام، بعض اوقات آپ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، اور بعض اوقات کسی کو اس کے مقام سے گھٹا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی۔
لیکن قیامت کے دن انسان کو جو مقام ملے گا جنت میں وہ واقعی وہی ہوگا جو اس کو وہ ڈیزرو کرتا ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی اس سے حق تلفی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس میں کوئی بناوٹ ہوگی۔ دنیا میں بعض اوقات لوگ خوش آمد کے ساتھ دوسروں کو بہت چڑھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل اور قابل ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہاں ایسا کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوگا۔ وہاں جو جس مقام کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ مقام عطا کیا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے دیجئے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں۔ کھول دیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتفاق سے 2-3 شادیاں زندگی میں نے ایسی دیکھی کہ وہاں ہر چیز تھی اللہ کی، مطلب جیسے دنیا کی نعمتیں کہہ لیں نا، تو بڑا گھر، ہر چیز، گاڑیاں بھی، ہر چیز، لیکن اندر سکون نہیں تھا۔ تو جو یہ بات کی جا رہی کہ نعمتیں تو ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنی بتاتا ہے، کئی دفعہ نعمتیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو لڑکیاں وہاں بیائی گئیں ان کو تانے دینے، مختلف سینیریوز کی بات کر رہی ہوں، یا ان کو وہ جو نعمتیں تھیں وہ ان کے لیے بیکار تھیں، وہ ان کو دی نہیں جاتی تھیں، یا ان کو وہ یوز کرنے کے لیے اجازت نہیں تھی۔ تو ان چیزوں سے بھی ایسے لگتا ہے کہ دنیا کی جتنی مرضی دولت، اور اتنی دولت کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور ابھی بھی آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، جتنے ان کے پاس جتنا پیسہ ہے ان کی اتنی مشکل پڑی ہوئی ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے، باہر نہیں نکال سکتے، سامنے نہیں رکھ سکتے۔ تو جنت کی تو بات ہی پھر اور ہی ہے، ماشاءاللہ قوت ہے۔ مقام امین۔ السلام علیکم استاذہ جی، صرف یہ چیزیں سوچ کر اور امیجن کر کے اور سن کر اتنی ٹھنڈک اور اتنا اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک کسی نے کچھ چیز ایسی آپ کو پلا دی ہو جس سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو، ایسا فیل ہو رہا ہے۔ تو وہاں جا کر کیسا ہوگا؟ مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی اگر انسان ایسی باتیں سنتا ہے تو اس کا ایفیکٹ آتا ہے انسان کے اوپر، اچھی باتوں کا، خوبصورت جگہوں کا، اور جہاں پر یہ سب پلوٹڈ چیزیں نہیں ہوں گی جس میں لوگوں کو گرایا جا رہا ہے یا اسے ڈیزرونگ مارک نہیں مل رہا ہے یا پھر اسے دھتکارا جا رہا ہے یا پھر گرمی ہے یا بیماری ہے، اس ساری چیزوں سے انسان سارے مسئلے پاک پیچھے رہ صاف جائیں۔ ہوئے گا تو کیسا ہوگا؟ مطلب انبلیویبل۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا بھی اللہ میری جنت احسن بنا دے اور آخرت بھی احسن کر دے انشاءاللہ، آمین۔ استاذہ جی مجھے تو 2-3 چیزیں
فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. بس کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے. تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، مہمانی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. نزلم بما کانوا یعملون. تو جنت کی قیمت عمل ہے، عمل صالح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے. یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص کوئی بہت اچھی چیز بنا لیتا ہے نا تو دوسرے اس کا آئیڈیا چرا کے ویسی کاپی کر لیتے ہیں، نقل کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ملتا جلتا بنا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شادیوں پر جب لوگ جاتے ہیں تو سٹیج سیٹنگ کی تصویریں اتار رہے ہوتے ہیں، مختلف آئیڈیاز کو دیکھ دیکھ کے فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں، جیولری کی، کپڑوں کی تجسس ہوتا ہے، انہیں پوچھتے ہیں کہاں سے بنوایا، کون ہے ڈیزائنر، کون سا برانڈ ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی ان چیزوں کی طرف توجہ تاکہ وہ بھی اپنے لیے وہ نعمتیں ایسی حاصل کر لیں. لیکن جنت کے بارے میں تو کوئی آئیڈیا دنیا میں کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے میں نے دنیا میں جنت بنا لی. دنیا میں جنت نہیں بن سکتی، نہ اس جیسی کوئی چیز بن سکتی، نہ پھلوں میں، نہ کھانوں میں، نہ پہناوے میں، نہ گھروں میں، نہ سجاوٹ، نہ لینڈسکیپ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں. کسی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، اتنا حسن ہے وہاں. بعض لوگ جنت میں مشروبات اور ان کے برتنوں وغیرہ کا کچھ پڑھتے ہیں نا تو دنیا میں بھی ویسے ہی چیزیں بنا کے کچھ اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کاپی کرتے ہیں اس کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں. فرشتے جو تھے وہ جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا. یعنی اس کی باؤنڈری وال جو تھی سونے اور چاندی کی اینٹ سے، کیا خوبصورتی ہوگی. پھر اس میں نہریں کھودی، اس کے درختوں کو کاشت کیا. پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے. یعنی جو تیرے اندر آئیں گے وہ سبھی کے سب بادشاہ ہوں گے. یعنی دنیا کے بادشاہ نہیں مراد، اس سے مراد یعنی غریب سے غریب انسان بھی وہاں بادشاہوں جیسی زندگی بسر کرے گا. سورۃ الانسان میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہی دیکھے گا. جنت کی بناوٹ کے بارے میں ابو سعید خدری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور اس کا گارا یعنی سیمنٹ جو بیچ کا ہوتا ہے وہ کستوری کا تھا، یعنی خوشبودار. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی جنت تم بولو. اس نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آگے بھی کہ مومن فلاح پا گئے، وہ مومنوں کا ٹھکانہ ہے جن کے یہ ٹریٹس ہیں. جنت میں موتیوں کے گنبد ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اسے کئی رنگ ڈھانپ رہے تھے، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے.
پھر مجھے جنت میں لے گئے. یعنی دنیا میں اس جیسی کوئی چیز نہیں، تو آپ کس سے مثال دے کے کہتے اس طرح کے تھے یا اس طرح کے تھے؟ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. پھر مجھے جنت میں لے گئے. وہاں کیا دیکھتا ہوں، اس کے گنبد تو موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید ہے، یعنی سفید مٹی ہے وہاں کی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چمکا دے. ناخن سے بھی کم مقدار کی کوئی چیز دنیا میں اگر دکھا دی جائے تو آسمان کے کنارے چمک اٹھے. اور جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے مٹا دیں گے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ نے فرمایا 1 اینٹ چاندی کی 1 اینٹ سونے کی. اس کا سیمنٹ خالص کستوری ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے. جو اس میں داخل ہوگا وہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی تکلیف نہیں پائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین و آسمان سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. آسمان اور زمین کے درمیان پوری دنیا سے بہتر ہے. کوڑا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا 1 گز بھر یا اس سے تھوڑا زیادہ کم. جنت کا ایک چکر دنیا کے سارے غم بھلا دے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی. جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی شخص ہوگا اس کو لایا جائے گا. پھر اسے جنت میں صرف 1 دفعہ غوطہ دے کے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تم پہ کوئی سختی بھی گزری؟ وہ کہے گا میرے رب اللہ کی قسم کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے گزری نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی. یعنی وہ خوشی اس کو سارے دنیا کے غم اور دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں بھلا دے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن ہماری طبیعت اچھی ہو، صحت اچھی ہو، ہر چیز اچھی ہو تو ایسے لگتا ہے کہ جس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن ہم اپنے ہی مسئلوں کو بھول چکے ہوتے ہیں اس وقت. تو جنت میں جا کر انسان دنیا کے غموں کو یاد کر کر کے نہیں روئے گا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچے پھر اس کے بعد کوئی ہمدردی کر بیٹھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی ہم روتے ہیں، اس ہمدردی پہ بھی روتے ہیں. اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اور سختی کرے تو اس پہ بھی ہم روتے ہیں کہ کسی کو میرا احساس نہیں، کسی حال میں ہم خوش نہیں ہوتے. لیکن وہاں کسی حال میں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، نہ کسی کی ہمدردی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کے غم بانٹنے کی، کیونکہ غم ہی کوئی نہیں وہاں. جنت میں داخلے کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. اے اللہ کے رسول آپ کو کیا عنایت کیا گیا؟ یعنی ان کے یہ ٹائٹلز ہیں خلیل اللہ، کلمت اللہ اور کلیم اللہ. آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میرے جھنڈے تلے ہوگی اور میں وہ ہوں جس کے لیے سب سے پہلے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا. مجھے قابل تعریف جھنڈا دیا جائے گا لواء حمد، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا. میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر اس کا حلقہ پکڑوں گا تو وہ کہیں گے نہیں جنت کے داروغہ یہ کون ہے؟ میں کہوں گا محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہم آخری ہیں، پھر بھی قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور ہم ہی پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی سب سے پہلے امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب چکایا جائے گا، وہ پل کراس کرے گی اور سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گی۔ عبداللہ ابن عمرو العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں سے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے کہ بس اب ان کی ضرورت نہیں۔ ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، یعنی جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ جا کے اس کو حل کرتے تھے، کوئی جنگوں میں حصہ لینا ویسے بھی، اور اپنی حاجتیں اپنے سینوں میں لیے ہوئے مر جاتے تھے لیکن انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے، ادھر ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹائم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ ہم آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی مخلوق میں منتخب لوگ، اور آپ ہمیں ان کو سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری عبادت کیا کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے، ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں میں لیے لیے مر جاتے تھے لیکن پورا نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے یہ آواز لگائیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورت 14ویں رات کے چاند جیسی ہوگی، وہ نہ وہاں تھوکیں گے، نہ بلغم نکالیں گے، نہ بول و براز کریں گے، یعنی کسی قسم کی کوئی بھی گندگی، کوئی بھی سیکریشنز ان کی نہیں ہوں گی۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگے گا، ان کا پسینہ مسک کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے، ان کا پہلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا جب تک آخری بھی داخل نہ ہو جائے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ اب یہاں پر 70,000 کی بات کی گئی، پھر ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہوں گے۔ تو دوزخ سے نکلنے والے آخری جنتی کو دیکھ کر، یہ ایک لمبی حدیث ہے، کل ہی انشاءاللہ کریں گے اس کو کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا۔ یعنی پہلے تو جنت میں اول لوگ کون جائیں گے ان کی بات ہوئی، پھر یہ کہ آخری کون جائے گا، تو اس کا قصہ ذرا لمبا ہے، تو انشاءاللہ کل بات کریں گے اس پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل۔ آمین۔ آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. कैसे हैं आप सब? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा प्यारी उस्ताज़ा, इतने अच्छे से हमें जन्नत के बारे में सिखाने के लिए। फिर आप देखें कि एक शौक भी पैदा होता है ना जब हम जन्नत के बारे में सुनते हैं, एक एक्साइटमेंट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। चलिए इंशाल्लाह कुछ बातों को क्विक सा फ्रेश अप करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल, व अऊज़ु बिका मिनन नारि व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल, व अस्अलुका अन तजअल कुल्ला क़दाइन क़दैतहु ली खैरा, कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करती हूँ, हर उस कौल और अमल का जो मुझे जन्नत में ले जाने का बायस बने। तो आप देखें कि इस दुआ में ना ये बड़ी प्यारी बात है कि कौल और अमल, इंसान इन्हीं दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना। यानी या तो आप देखें कि अमल हमारी बातों से होता है और या फिर वो हमारे अमाल से होता है। तो जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करते हैं ना कि कौल और अमल यानी ऐसा मैं करूं दुनिया में जो मुझे जन्नत के करीब कर दे, तो यानी इसका मतलब हर बात ऐसी हो जो मुझे अल्लाह के करीब करने वाली हो। तो अब देखिए कि ये बताएं कि जैसे जब हम कहते हैं कि जन्नत की, जैसे हमने अभी डिस्क्रिप्शन देखी, बहुत सारी और बातें, तो कभी आपके जहन में ये सवाल आता है कि दुनिया में कैसे लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे? यानी दुनिया में ऐसे लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होता है, ऐसे लोगों की बातचीत कैसे होती है, ऐसे लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? कभी आपने इन चीज़ों पे गौर किया? जैसे मैं जब भी जन्नत के बारे में सोचती हूँ ना, बिल्कुल मुत्तकी लोग इनडिफरेंट होते हैं इस दुनिया से। मेरे ज़हन में हमेशा ये आता है कि जन्नत का ना एक मिजाज होता है, इंसान एक स्टाइल अडॉप्ट कर लेता है दुनिया में जिसे जन्नत में जाना होता है। बिल्कुल, यानी खुश रहने वाले लोग होते हैं, क्योंकि आप देखें कि जो जन्नत में लोग होंगे, जाहिर है दुनिया में उन्होंने थोड़ा टफ टाइम गुजारा होगा, कुर्बानियां ज्यादा की होंगी, तकलीफें उठाई होंगी, तो फिर क्या होगा? दे विल बी पेड ऑफ ऑन द डे ऑफ जजमेंट। जैसे मैं कई दफा ना इस तरह इसको अंडरस्टैंड करती हूँ, जैसे आप देखें हम सब की कोई ना कोई एक स्टूडेंट लाइफ होती है ना, तो आप देखें कि जब हम स्टूडेंट होते हैं और फिर उसके बाद जब हमारे एग्जाम्स हो रहे होते हैं, तो क्या होता है, हम रात को देर देर तक पढ़ते रहते हैं, फिर बाज दफा कॉफी पी पी जागते रहते हैं कि हमें ना नींद ना आए और मैं ज्यादा पढ़ाई कर लूं। और फिर क्या होता है कि आपने इतना वक्त लगाया होता है, फिर आपको एक यकीन होता है ना कि मसलन मैंने इतना वक्त लगाया, रातों को भी जाग के पढ़ा, तो इंशाल्लाह मेरे ग्रेड बहुत अच्छे आएंगे या आई विल बी अ पोजीशन होल्डर। और फिर क्या होता है कि जब आपकी अच्छी पोजीशन आ जाती है, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, आप कहते हैं हार्ड वर्क इज पेड ऑफ। तो अब देखिए बिल्कुल इसी तरह आप इसको रिलेट करें, यस वी आर ओवर द मून। जैसे जब आपका नाम स्टार स्टूडेंट्स में आता है तो आपको खुशी होती है ना, यानी आप देखें चाहे हम जिस मर्जी एज ग्रुप में हो ना, जब हमें कोई स्टार देता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। मुझे याद है मैंने एक दफा पता नहीं मेरा कोई एग्जाम था कि क्या, और उस्ताजा ने चेक किया ना, तो उन्होंने उसके ऊपर लिखा वेरी गुड, और वो मुझे लगता था कि दुनिया की हर चीज से ना मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था कि उस्ताजा ने उसके ऊपर वेरी गुड लिखा। तो आप देखिए दुनिया में भी जब हम मेहनत करते हैं और हमें एक जैसे
اپریسیشن ملتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے نا. تو آپ امیجن کریں اس خوشی کو بہت زیادہ ملٹیپلائی کر لیں جنت میں, کہ جو دنیا میں محنت کرتے ہیں, قربانیاں کرتے ہیں, اور دنیا میں یعنی بہت ساری اٹریکشنز کے باوجود وہ فوکس رہتے ہیں اپنے رب کی اطاعت پہ اور ان کاموں میں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, تو انشاءاللہ جنت میں پھر وہ خوشیاں منائیں گے. اور جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہیں پہ سارا کچھ ہم کر لیں اور سب کچھ حاصل ہو جائے, کہ وہ کہتے ہیں لائف از اے بیڈ آف روزز, تو نو اٹ از ناٹ. ایمان والے کے لیے اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. ایمان والا کیا سوچتا ہے کہ یہ دنیا کس لیے آئی ہے, اس کے ذریعے مجھے جنت حاصل کرنی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جیسے جس پہ ہم انشاءاللہ کام بھی کریں گے اور فوکس بھی کریں گے اپنا. اعمال تو بہت سارے ہیں, لیکن جنت میں نا لوگ لغو نہیں سنیں گے نا, لغویات, بے مقصد فضول باتیں نہیں سنیں گے. تو جب بھی آپ سے کوئی اس سٹائل میں بات کرے, یا مثلاً آپ کا دل کرے کہ فضول ہی بولتے جائیں بغیر کسی مقصد کے, تو آپ اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دیا کریں کہ کیا دنیا میں اگر میرا یہ ٹیسٹ ہے تو کیا am I from the people of جنہ. مجھے نا ایک وہ آپ نے ملکہ زبیدہ کا نام سنا ہوا ہے نا, جس نے نہر زبیدہ بنائی تھی مکہ سے مدینہ تک آب زمزم کے لیے. تو اس کی میں کہانی پڑھ رہی تھی, تو اس کے نا ایک بات مجھے بڑی فیسنیٹ کی. اب ذرا آپ دیکھیں وہ کوئین تھی نا, لیکن اس نے اپنے محل میں جتنی بھی اس کی سرونٹس عورتیں تھیں وہ ساری حافظ قرآن تھی, اور وہ سب جب صفائی کر رہی ہوتی تھیں تو اپنا حفظ دہرا رہی ہوتی تھیں. تو پورا جو اس کا محل ہے وہ قرآن کی تلاوت سے گونج رہا ہوتا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے مثلاً ایون جو اپنے سرونٹس ہیں ان کی سلیکشن میں بھی اس چیز کو معیار بنانا کہ وہ دیندار لوگ ہوں, نیک لوگ ہوں. کیونکہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کام کرتے ہیں, ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا نا, مزدور کام کرتے ہیں تو ان کو ریڈیو ضرور سننا ہوتا ہے. یعنی بعض مزدور میں نے دیکھا, ہمارا گھر بن رہا تھا تو ایک اس میں ہمارا مزدور آتا تھا تو اس کے پاس ریڈیو ہوتا تھا, یعنی وہ سارا دن کام کرتا تھا, ان کا ریڈیو بھی اس نے سننا ہوتا تھا ساتھ ساتھ. تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں نا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی ایسا لائف سٹائل اپناتے ہیں کہ ان کو ایسی باتیں سننا اچھا لگتا ہے جو ان کو اللہ کے قریب کر دیں. آپ سوچیں اگر ایک گھر میں صفائی کرنے والی ساری عورتیں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں, اچھی اچھی باتیں کر رہی ہوں, کبھی ان کی نماز کا وقت ہے, کبھی ان کی کوئی اور بات ہو رہی ہے, تو اچھا ہی ماحول ہمیں ملے گا نا. تو جو لوگ دنیا میں ایسا ماحول پسند کرتے ہیں اور ایسا ماحول بنانے کی گھر میں کوشش کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ہمارا پھر مزاج ویسا ہی ہوگا, باتیں بھی ویسی ہوں گی جیسے جنت میں لوگ کوئی لغویات نہیں سنتے, تو ہم بھی اس چیز کو پھر اوور کم کر پائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے نا. بالکل ایگزیکٹلی, اگر نہیں ہے تو کوشش کریں. بالکل آپ دیکھیں کہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, کچھ لوگ بہت الحمدللہ لکی ہوتے ہیں اور they're really fortunate کہ ان کو ایک ریلیجس انوائرمنٹ مل جاتا ہے, یعنی ان کے ہسبینڈ بڑے سپورٹیو ہوتے ہیں, دین پر ہوتے ہیں, پھر بچوں کو بھی وہ اسی طرح ریس کر لیتے ہیں, بچے بھی دین پہ ہوتے ہیں. تو پھر ایسی فیملی الحمدللہ اس طرح بہت فارچونیٹ ہوتی ہے کہ آپ جنت کی بات کریں تو سارا گھر موٹیویٹ ہو جاتا ہے جنت کے کام کرنے کے لیے. اگر آپ وہ وارننگ سب کو دیتے ہیں تو ہر کوئی ایک دم سے کیئرفل ہو جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, اور آئی تھنک زیادہ تر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا نا, تو پھر ہمیں ماحول بنانا پڑتا ہے. اور اس کے لیے آپ دعا بھی کریں, ایفرٹ بھی کریں, اور پھر اپنے آپ سے سٹارٹ کریں. جیسے آپ دیکھیں میں ہمیشہ وہ ایک کہانی بہت فریکوینٹلی میں سناتی بھی رہتی ہوں, اور مگر اس کہانی کا جو خلاصہ ہے نا وہ بڑا زبردست ہے. اور وہ خلاصہ کیا ہے کہ be the change yourself you want other person to be.
جو چینجز اور جو تبدیلیاں آپ اپنے گھر والوں میں محسوس کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ کے گھر والے ایسے کریں، آپ وہ چیزیں اپنے اندر لے آئیں. جیسے ہمیں نا یہ استاذہ نے ایکٹیویٹی کرائی تھی، اور استاذہ نے ہمیں ایک کتاب پڑھائی تھی اسلامک تعارف، تو اس میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں نے کل لکھنا ہے کہ وہ ساری باتیں جو مجھے دوسروں میں بری لگتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ آپ میں کی وہ باتیں تو نہیں ہیں. تو میں نے بھی لسٹ بنائی، اور پھر میں نے اس وقت یہ ریئلائز کیا کہ اس میں تو بہت ساری باتیں جو مجھ میں بھی ہیں، یعنی مجھے دوسروں میں وہ بری لگتی ہیں لیکن میرے اپنے اندر بھی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے نا، اپنے آپ کو فکس کریں. اور قرآن مجید میں بھی کیا آتا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ چینج begins with me. یس، کہ مجھے اپنے اندر، یعنی آپ دیکھیں پہلے میں تو جنہ اورینٹڈ بن جاؤں نا، پھر میرے گھر والے بھی بن جائیں گے. جیسے، اور میں کہتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر سے سٹارٹ کریں. ابھی بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، میں اور ہسبینڈ کو بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جیسے دنیا میں بہت ساری باتیں، تو پھر میں اکثر ان کو کہتی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں یہ کریں گے، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں یہ دیں گے. تو وہ مثلا اس طرح ذرا سا اس طرف توجہ دلائیں کہ ایوری تھنگ از ناٹ دنیا، اور دنیا میں ہر چیز ہمیں ملے گی بھی نہیں. جیسے ہوتا ہے نا، کبھی آپ اپنے پیرنٹس کو بہت مس کرتے ہیں، اسپیشلی اگر وہ دنیا میں نہیں، فوت ہو گئے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کی بات کرتے ہیں تو آپ کا دل دکھی ہوتا ہے، لیکن پھر آپ دیکھیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے ماں باپ سے ملا دے اور ہم سب جنت میں اکٹھے ہوں. تو یہ چیز کتنی ہمیں ایک دم سے سیٹسفائی کر دیتی ہے، خوشی ہوتی ہے ہم اس بات کو سن کے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے خود جنہ اورینٹڈ بننا ہے، اور ساتھ ساتھ گریجولی اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کے دل میں بھی جنت کی محبت پیدا کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جنت والے اعمال بھی. جیسے آپ دیکھیں، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ لوگ نا اپنے فریج پہ جیسے یا کچن میں لکھ کے لگائیں کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. تو آج ہماری ایک سٹاف ممبر شیئر کر رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی ریمائنڈر لگایا لکھ کے، تو اب نہ کہتی ہیں کہ میرے جو بچے ہیں نا، وہ بار بار مجھے وہ حدیث پڑھ کے سناتے اور کہتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا بن رہا ہے، کیونکہ کھانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی ریمائنڈر ایسے لکھ کے لگاتے ہیں نا، تو آپ کے گھر والے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے لیے ایسے ریمائنڈر لگا کے رکھیں کہ جیسے آپ دیکھیں مسکرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر اسی طرح اچھا اخلاق میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے، مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق اپنانا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے پوسٹ اٹ نوٹس بنا کے نا اپنے گھر میں ادھر ادھر لگا دیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی ریمائنڈر ملے گا اور گھر والوں کو بھی. ایک جیسے انالیسز ہو جائے گا نا ہر ایک کا، ہر کوئی اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے. تو چلیے، اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی اور اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، اور مزید کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم اپنی زندگیوں میں ایسی چینجز لائیں کہ جو بتائیں کہ ہم دنیا اورینٹڈ نہیں بلکہ آخرہ اورینٹڈ ہے انشاءاللہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویاکم آمین.